ہندوستان کے اندر لوگوں کو ان کے ماضی کے ساتھ جوڑنے کا راستہ کھولا ہے. برادری ازم نہیں ہے ہمارا، یہ تربیت کا ایک ادارہ ہے. برادریاں تربیت کا ادارہ ہیں. صدیوں سے آپس کے باہمی اختلافات برادریاں بیٹھ کر طے کرتی رہی ہیں. پارٹیاں تو اب مرز وجود میں آئی ہیں. اس لیے جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اسے حوالہ دیتے ہیں کہ یار دیکھو آپ کے والد صاحب تو چغتائی صاحب ہیں، بیگ صاحب ہیں، وہ اتنا بڑا نام ہے ان کا، آپ باز آئیں. اس کو جہاں ہم ایک اخلاقی اپیل کرتے ہیں، مورل اپیل کے ساتھ جو ہے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، تو تنظیم مغلیہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. تنظیم مغلیہ نے ایک سوچ دی ہے کہ خدا را اپنی روٹ سے دور مت ہوں. ہر برادری کے اندر اچھے لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد بہت قابل قدر لوگ تھے، انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی نسل جو ہے وہ برقرار ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ہر کسی کو اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے کا حق حاصل ہے. اور الحمدللہ ہم کو یہ تو نہیں کہ ہر مغل جو ہے یہاں پر وہ رائل فیملی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن الحمدللہ ان کی نسبت جو ہے وہ ایک ایسی پاورفل نیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی مغل ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور پھر تیسری پہچان ہماری مغل ہے. یہ تعمیر کی طاقت ہے. آپ مغلوں کی پوری ہسٹری دیکھیں، بر صغیر کے چپے چپے کے اوپر تعمیراتی کام ہے، اس کے تہذیب میں تعمیراتی کام ہے. آپ حیران ہوں گے چغتائی صاحب کہ یہ ہندوستان تو بکھرا ہوا تھا. بابر بادشاہ نے تذکرہ بابری میں لکھا ہے کہ جب میں نے حملہ آور ہوا اور ہندوستان کو ہم نے فتح کیا تو یہاں پر 3 ریاستیں ہندوؤں کی تھیں، 2 مسلمانوں کی تھیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. کوئی وحدت نہیں تھی ہندوستان کی. ملک بہت بڑا تھا، لیکن مغلوں نے اس کو اپنا خون دیا، اپنے بچوں کا خون دیا. یہاں ان کی قبریں بنی. آج میں معافی چاہتا ہوں، ہندوستان کے اندر ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ مغلوں کے نام و نشان مٹا دیے جائیں. مغل آئے ضرور تھے لیکن گئے کہیں نہیں ہے. وہ کابل سے بھی اپنی دولت یہاں لے کر آئے، وہ سمرقند سے بھی اپنا تجربہ لے کر آئے، وہ دنیا بھر سے چنگیز خان سے لے کر جو ان کا اثاثہ تھا، وہ تخلیقی اثاثہ تھا، وہ مالی اثاثہ تھا، وہ تجرباتی اثاثہ تھا، وہ نسل تھی، سب کو ہندوستان پہ قربان کر دیا. اور تو کسی کو جرت نہیں ہوئی. اس لیے اگر ہندوستان میں سے مغل دور کو نکال دیا جائے تو پیچھے 2 چادریں بچتی ہیں، اور بچ جاتے ہیں پیچھے ٹوٹے پھوٹے ہوئے مکانات، اور بچ جاتے ہیں پیچھے عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے ذہن، اور بچ جاتے ہیں پیچھے لوگوں کے ناک کاٹ کر ان کو سزائیں دینے والی طریقہ حکومت بچ جاتا ہے. پیچھے بچ جاتے ہیں جو لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ ہجڑے بناتے تھے. تو یہ یہاں کی تہذیب تھی. اس کو جو ہے اس شاندار تہذیب جو آج تک جو ہے وہ جس کی انگریز دہائی دیتا ہے، جس کی دنیا دہائی دیتی ہے، اتنا بڑا احسان ہے مغلوں کا ہندوستان کے اوپر، پاکستان کے اوپر، بنگلہ دیش کے اوپر. افسوس کا مقام ہے کہ وہاں بی جے پی کے اندر انتہائی منفی سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مغلوں کے حوالے سے بے بنیاد پراپیگنڈا کر کے ان کے نشانات مٹانا چاہتے ہیں. لیکن میں نے عرض کی کہ مغل دور انشاءاللہ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں تازہ بتازہ رہے گا، اور اس کام کے لیے پاکستان کی مغل برادری، پاکستان کے قوم قبیلے وہ الحمدللہ بیدار ہو چکے ہیں، وہ آگے آ چکے ہیں. وہ 14 فروری مناتے ہیں، وہ اورنگزیب عالمگیر کا دن مناتے ہیں، وہ اکبر بادشاہ کا دن مناتے ہیں، 15 اکتوبر کو اس کی سالگرہ مناتے ہیں. اس لیے تاریخ اب مٹنے والی نہیں ہے، تاریخ اجاگر ہونے والی ہے. ناظرین دیکھیں، جیسے کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے بیگ راج صاحب کی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مغلیہ دور کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ تمام قبیلوں کو، تمام جو ہے نا کو اکٹھا کر کے، یعنی کہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے نا، ایک ایسی بات جو ہے نا کہ آپ جو سننا چاہ رہے تھے، لیکن میں جو ہے نا کہ ان کی جو گفتگو سے جو متاثر ہوا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے ماشاءاللہ پوریا سوسائٹی کے مغل تنظیم کے جو ہے نا کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو میرا جو ہے نا کہ آخری سوال بھی اور ان کا پیغام بھی
میں اس شکل میں لینا چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی سنیں، کیونکہ بات یہ جو ہے نا کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ حکومت بھی، موجودہ حکومت بھی اب سابقہ بھی رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام ان کی زبانی میں سنوں کہ اندر جو پاکستان کے اندر جو ہے نا کہ جو حالات جا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتا کہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہوا تو معیشت جو ہے نا اس وقت جو ہے ساری دنیا میں، تمہارے پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن جو خصوصی طور جو قبیلوں کی بات کی، نفرت کی سیاست، جو مختلف ظاہر ہے کہ اقلیتوں وہاں پہ بہت سارے جو ہے نا کہ وہاں پہ رہتے ہیں، اپنا مذاہب بھی ہیں ڈفرینٹ، مطلب ہے پاکستان کے اندر ہیں، تو یہ ان کا میں میسج سننا چاہتا ہوں کہ وہ میسج حکومت وقت کو بھی ایسا میسج دیں، ناظرین کو بھی دیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہ پاکستان کے جو وہ مغلیہ کمپیریزن نہیں ہے کہ مغلیہ تنظیم، مغلیہ دور کی قربانیاں اور وہ جو ان کے کارنامے، وہ تو جو ہے نا تاریخ کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ تاریخ رقم کی ہوئی ہے، لیکن آپ موجودہ دور کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، اور وہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، مطلب حکومت وقت کو اور خان ناظرین کو، کس طریقے سے جو صلاح معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک لوگ مطلب اپنے یعنی کہ مطلب ہے کہ کاموں میں بھی جو ہے نا کہ بیچارے ٹینشن میں بھی ہیں، یعنی کہ کوئی روزگار کا ہے، کوئی بھوک، کوئی چولہا نہیں جا رہا، کچھ مطلب مسائل مطلب حل نہیں ہو رہے، یعنی کہ مطلب اس کے اوپر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں آپ کے پاس 4-5 منٹ میں جو آپ دینا چاہیں ناظرین، وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ وہ کسی نے شعر لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کر نکلنا محال تھا، ایک دوسرے کو روند کر آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں۔ یہ جو سوچ ہے نا ہماری کہ ہم نے اپنے دیے کو چاند بتانا ہے اور بستی کا ہر چراغ بجھانا ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پاکستان کا قیام لوگوں کو ملانے سے عمل میں آیا تھا، اور آج بھی اگر پاکستان کا استحکام درکار ہے تو پھر ایک دوسرے کو سیاست کریں ضرور، لیکن ایک دوسرے کو مٹا ڈالنے کی ضد جو ہے، یہ اس معاشرے کو مزید انتشار کا شکار کر دے گی۔ یقین جانے چغتائی صاحب، قائدر رحمت اللہ اور بانیان پاکستان کے اوپر کئی الزامات لگے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا ان کی زندگی میں کرپشن تھی کوئی؟ کیا قائد اعظم کو کرپٹ کہہ سکتا ہے؟ کیا لیاقت علی خان کو کرپٹ کہہ سکتا ہے؟ کیا وہ جنہوں نے اپنے گھر بار بیچ کر تنخواہوں کے پیسے دیے تھے، وہ جو نواب تھے؟ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دولت کی ہوس خدا را ختم ہونی چاہیے۔ اب کتنی دولت کمانی ہے؟ میں ہر پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ کتنی دولت اکٹھی کر لو گے، کہاں لے جاؤ گے؟ نمبر 1 تو ہرس و ہوس کی اس وبا سے باہر چھٹکارا پائیں کس طریقے سے۔ دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، سب ضروری ہے اس ملک کے اندر۔ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ضروری ہے، سیاست بھی ضروری ہے، اس کے اندر میڈیا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ہیٹروجینیس سوسائٹی میں مختلف اقوام کی شکل میں یہاں پر رہتے ہیں، اور ہم سب متفق ہیں، ہمارے اندر صرف ایک مشترکہ قدر ہے، وہ غیر مسلمان ہوں، وہ ہے پاکستانیت۔ تو پاکستانیت کو جب تک ہم اولین ترجیح نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کی حکومت ایک لفظ استعمال کر رہی ہے کفایت شعاری کا۔ میں کہتا ہوں اس عہد جو وہ کر رہے ہیں، یا جو وہ دکھا رہے ہیں، یا جو دکھانا چاہتے ہیں، اگر اس کے اوپر 10% بھی کام کر لیں گے کفایت شعاری کے اوپر، اس کو پکا اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیں گے، تو پاکستان انشاءاللہ یہ جو $1 ارب کے لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں، ہم اس بیماری سے نکل آئیں گے۔ تو میرا پیغام تو خیر میں نے کیا دینا ہے، پیغام تو بڑے لوگ دیتے ہیں، ایک پاکستانی کے طور پر التماس ہے کہ فضول خرچیاں ترک کر دیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، آئیں تعمیر کی سوچیں۔ اس ملک کو اگر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیں نا، تو پھر آپ کے ارد گرد بہت سے قومیں ہیں جن کے پاس ملک نہیں ہے، اور ان کی حالت جا کر دیکھ لیں۔ تو اللہ نہ کرے یہاں ایک کلچر چل پڑا ہے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، کسی پر اعتماد نہیں رہا، کسی کی عزت نہیں رہی۔
اس کلچر کو, اس روش کو خدا را بدلیں. اگر نہیں بدلیں گے تو پھر کوئی اور آ کر, اللہ نہ کرے خاکم بدہن, ہمیں بدل دے گا. باقی یہ کہ میں جو بتائی صاحب آخری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نا امیدی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس بدترین حالت میں سے کوئی نہ کوئی اچھی روشنی پھوٹے گی, اور انشاءاللہ یہ ملک آباء و اجداد کے نقش قدم پر ایک تعمیری سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا. میں اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا. ناظرین, میں وائنڈ اپ کرنے سے جو گفتگو سن رہے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنا ظاہر ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کلچر کی بات کی, کلچر کی نفرت کی سیاست, اور خصوصی طور پر جو ہے نا کہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ جو رویہ ہوتا ہے, سوچ اور رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے مل بیٹھ کے جو ہے نا خاص کر جو ہے نا کہ جو گلے لگانے کی بات کی ہے, جو جس طرح کا جو ہے انہوں نے میسج دیا, جس طرح کا حکومت وقت کو یہ جو ہے, اور مطلب تمام جو ناظرین جو ہے نا عوام پبلک کو جو ناظرین سن رہے ہیں دیا ہے کہ کاش اسی طرح کے جو سوچ ہمارے یعنی کہ دوسرے چاہے حکمران ہوں یا دوسرے لیڈران ہوں, ان کے ذہن میں بھی ایسی چیز آئے کہ تاکہ اندر پاکستان کے اندر یہ بھولتا جو پاکستان ہے, پھولوں کا گلدستہ ہے, یہ جو ہے نا کہ اس میں جو ہے نا کہ وہ چیز جو ہے نا کہ جو جس طرح سے یعنی کہ آج کل ہو رہا ہے, وہ جو ہے نا کہ اگر بند ہو جائے, اور پاکستان کو جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, مضبوطی کے لیے, اگر خاص کر جو ادارے ہیں, انہوں نے جو بات کیا ہے دارو کی بھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا کہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے. تو ناظرین میں ان کو کسی وقت اور پروگرام میں لاؤں گا اسپیشل. آج نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے پورا پروگرام آپ صحیح نہیں سن پائیں گے. تو میں آپ کا جو ہے نا بیگ راج صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے شارٹ نوٹس میں, بلکہ میں نے آپ کو 15-20 منٹ بھی نوٹس نہیں دیا, میں نے آج ہی بات کی, آج ہی یعنی کہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں, اور انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ کسی وقت جو ہے نا لوں گا اسپیشل. جو ہے نا آپ کو میں تک چاہتا ہوں کہ جس طرح گفتگو آپ کر رہے ہیں, جس طرح آپ کی سوچ ہے, اس کو دوبارہ جو ہے نا کہ میں آپ کو لاتا رہوں. اور آپ اکثر جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بڑی خوبصورت ہے, خوبصورت بات جو ناظرین بھی سنیں گے. اور جو میں بھیجتا ہوں, جو میری یوٹیوب کے پروگرام ہوتے ہیں, یہ حکومت وقت کے ہر ایک اپنا جاتے ہیں, مطلب ذرائع سے, اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے پاس بھی جاتے ہیں. تو وہ جب سنیں گے کہ ایک خوبصورت جو ہے نا ایک اتنی بڑی تنظیم کا ایک بندہ جو بات کر رہا ہے کتنا ہیرا ہے, تو کاش یہ جو ہے نا کہ ایسا قانون سازی کی جائے کہ ایسے بندے کو, قیمتی بندے کو بھی جو ہے نا کہ کسی بورڈ میں عام جب مشکلات میں یعنی کہ حکومتیں آ جاتی ہیں, جو ملک میں اندر بہت ساری یعنی کہ بدامنی پیدا ہو جاتی ہے, بہت سارے حالات پہ آ جاتے ہیں, تو ان لوگوں کو جو ہے نا جس طرح کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں, اس کو کشمیر کا ABC نہیں ہوتا. تو میں ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ جو ہے نا کہ ملک کے اندر جو ہے نا جو مسائل ہیں اس سے جو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا کہ فائدہ ملے گا. اتنی بڑی یعنی کہ جو ہے نا کہ ماشاءاللہ یعنی کہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے. تو تھینک یو بیگ صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ دوبارہ لاؤں گا آپ کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.